بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو وضو توڑنے والی چیزیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو میں اس لیے بنا رہا ہوں، دوستوں کے میسیجز آئے کہ ہمیں وضو کو توڑنے والی چیزیں وہ کیا کیا ہیں وہ ہمیں بتائیں، تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے جو وضو کی توڑنے والی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاخانہ ہے۔ پاخانہ آنے سے، پیشاب آنے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منی، مزی اور ودی کا نکلنا، اسی طریقے سے انسان کے جسم سے کسی بھی مقام سے کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، فرمایا کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنے کی کھال کے اندر ہی ہے تو اس صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے بھی نکلا، انسان کے جسم میں سے خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہہ گیا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور خون بہا نہیں، پیپ بہا نہیں ہے، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر خون یا پیپ یا زرد پانی اگر وہ زخم سے نکل آیا اور بہہ گیا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا تو ان صورتوں میں وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو فرمایا اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پونچھتا رہا اور اتنا کو نکلا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پونچھتا تو زخم کا جو خون ہے وہ بہہ جاتا یا نہیں، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر اس خون کو سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا تو تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کی کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی، یعنی کٹ کر گرا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناک سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے جسم پر کوئی چھالا تھا
تو فرمایا کہ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں پانی بہہ گیا، اس میں جو پانی تھا وہ بہہ گیا تو فرمایا وہ وضو ٹوٹ جائے گا، اگر پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک وہ خون پر غالب ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی شخص نے پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر وہ منہ بھر ہے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پانی نجاست ہے، اگر سینے تک پہنچا تھا کہ فوراً آپ پانی جو ہے وہ باہر آ گیا تو فرمایا وہ ناپاک ہے، نہ ہی اس سے وضو جائے گا۔ اسی طریقے سے سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر بشرطے کہ دونوں جو سرین ہے، جو اس کے چتڑے ہیں وہ زمین پر جمے ہوئے ہیں، اور وہ آلتی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھا ہے اور اس کی سرین زمین پر جمی ہے، اس صورت میں اگر وہ سو جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یہ بھی ناقص وضو ہیں، مطلب ان صورتوں میں بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا گھٹنے سے اوپر اور ناف سے نیچے تک اپنا ستر یا کسی پرائے کا ستر دیکھنا، یعنی اتنا حصہ دیکھنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ محض بے اصل ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب ستر چھپا ہوا، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے، کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا یہ منع ہے، اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، گالم گلوچ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں وضو کے جو آداب ہیں یہ اس کے منافی ہے، اور اس سے وضو کی جو روحانیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک صورتیں آپ کی خدمت میں وضو کو توڑنے والی وہ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔